نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹیس کہہ لیجیے، ٹیسٹیکل کہہ لیجیے، اس کے پرابلم کے بے شمار کیسز بنتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیس چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹیس کی ڈی ہائیڈریشن آ گئی کسی دور میں، جس سے یہ چھوٹے رہ گئے۔ اگر یہ چھوٹے رہ گئے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ تو یا تو جمز پیدا نہیں ہونے دیں گے، یا وہ اتنے ننھے منھے سائز کی، ابا جو ہے 7 فٹ کے افریقی، بچہ جو ہے 1.5 فٹ کا چائنیز پیدا ہو رہا ہے، تو پڑوسی کہہ رہے ہیں یار ہے کی کتا، ٹھیک ہے نا، تو بات خراب ہو رہی ہے، یا تو بچے نہیں ہو رہے۔ ٹیسٹیز کے چھوٹے ہونے سے بھی بندہ صاحب اولاد نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سے رننگ آگے نہیں جا رہی۔ مرد کی اچھا کمال یہ ہے کہ رپورٹ مرد کی صحیح آ رہی ہوگی پھر بھی اولاد نہیں ہوگی۔ تو ٹیسٹیز اگر چھوٹے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری دنیا میں مشہور مروجہ علاج ہیں۔ جو ہمارے پاس علاج ہے وہ X5 ہے۔ X5 کی 4 بوتل بالکل فل اینڈ فائنل کافی ہوتی ہے کہ ٹیسٹیز کا سائز ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کسی کا ایک ٹیسٹیز چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ٹیسٹیکل میں ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ جناب علی اس میں رگوں میں نسوں میں پرابلم آ رہی ہے، بلاکیج ہے، یا سوجن سوزش بہت زیادہ درد آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں X6 کی نارملی 4 بوتل کافی ہوتی ہے، لیکن بے شمار افراد جو ہے 2 بوتل میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سے تھوڑا آگے چلیے، اگر رپورٹ میں جناب علی ٹیسٹیکل میں وہ ویریکوشل آ رہا ہے، گریڈ 1 یا گریڈ 2 آ رہا ہے، تو پھر نارملی 3 بوتل X6 میں یہ نمٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گریڈ 3 یا 4 آ رہا ہے تو X6 کی نارمل 6 بوتل میں یہ مسئلہ نمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہائیڈروشیل کا کوئی بھی گریڈ آ رہا ہو اس کے لیے X6 کی نارملی 6 بوتل کافی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا کام 4 میں بھی ہو جاتا ہے، ہائیڈروشیل بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلینڈ کے کسی بھی، میں نہ ٹیسٹس کی بات کریں نہ ٹیسٹیکل کی کریں، کسی بھی گلینڈ میں بلاکیج ہو، گلینڈ میں غدود میں، اب وہ جگر کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، وہ جناب علی گردے کہہ لیجئے، وہ مثانہ کہہ لیجئے، وہ تلی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی بھی گلینڈ آپ کا جو ہے جناب علی کسی بلاکیج کا شکار ہو یا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو، تو ڈی ہائیڈریشن جب اس کی بلاکیج ختم ہوگی، وہاں تازہ خون اور پانی کا رن فلو کرے گا تو ڈی ہائیڈریشن آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف اس کا کچرا کبارہ اور دیڑ کے باہر پھینکنا، لائنیں کھولنی ہے۔ تو لائنیں کھولنے کے لیے، کسی بھی گلینڈ کی لائنیں کھولنے کے لیے، یا پیٹ میدا آنت جگر صاف کرنے کے لیے، یا فیٹی لیور کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ ختم کرنے کے لیے، یا گردے اور پتے کی پتھری ختم کرنے کے لیے X6 کی بوتل کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل انیشل کیس ہے، کوئی بھی کیس ہے اس میں سے، تو 2 بوتل کافی ہوتی ہے، اور مڈ سیویئر ہے تو 4 بوتل، اور کمپلیٹلی سیویئر ہے تو 6 بوتل کافی ہوتی ہے X6 کی، اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پرہیز لکھا ہوتا ہے، میں زیادہ پرہیز نہیں کرواتا کیونکہ میں سوچ سمجھ کے چلتا ہوں کہ میں نے کرنا کیا، میں کر کے آ رہا ہوں، چلا کے آ رہا ہوں، تو بہت تھوڑا سا 2-4 چیزوں کا پرہیز دوا میں ضرور لکھا ہوتا ہے، وہ ضرور کرنا ہوتا ہے۔ بد پرہیزی، آپ کی بد پرہیزی آپ کے معالج کی قابلیت کو خاک میں ملا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم معالجوں کی ویسے بھی ہماری بیگمات عزت نہیں کرتی، اب آپ بھی عزت نہیں کرو تو ہم کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں بھی بیلن کھا رہے ہیں اور آپ بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے، اور یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے بد پرہیزی کی، تو بھائی صاحب بد پرہیزی بند کر لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی نظروں میں تو ہماری عزت ہو جائے، یار گھر میں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرہیز ایمانداری سے کرنا ہے تو رزلٹ بنے گا، 100% اچھے ہو جائیں گے، بیکار اور بیہودہ قسم کے آپریشن سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔